نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں میں رکعت کی تعداد بھول جائے تو اب اس میں دو تین مختلف سیناریو ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو ابھی شخص اگر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے یا بہت کم ہوتا ہے، سالوں میں ایک آدھ دفعہ، تو ایسے شخص کو اپنی نماز پوری دہرانی چاہیے۔ اگر یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، آتے جاتے چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں نمازوں میں صبح شام کی کسی نہ کسی نماز میں وہ بھول ہی جاتا ہے، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں دو تین دفعہ، ایسے کچھ ہے اس کی صورت یا زیادہ، تو ایسا شخص ظاہری بات ہے بار بار بھولتا ہے، تو بار بار تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ بار بار وہ پڑھے گا، اگلی دفعہ میں بھی بھولے گا، کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ اپنی سچویشن کو اسیس کرے۔ دو میں سے ایک سچویشن ہوگی، یا تو اس کا ذہن جب وہ بھولتا ہے تو 50-50 ہوتا ہے، مثلا وہ بھول گیا کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے، یا جو بھی رکعت ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، تو اب اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کا ذہن بالکل یکسو ہو جاتا ہے کہ نہیں، یا تو 3 پہ اس کا ذہن بن جاتا ہے، یا 2 پہ، یا 3 پہ یا 4 پہ، یعنی جو بھی رکعت میں سے 2 کنفیوز کر رہی ہیں اس کو کہ یہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، جو بھی، ان میں سے ایک کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ لگتی ہے کہ 3 ہوئی ہے لیکن شاید 4 ہوئی ہو، لگتی ہے کہ 4 ہوئی ہے لیکن شاید 3 ہو، اسی طرح 2 اور 3 یا 1، جو بھی ہے۔ تو اگر زیادہ اس کو گمان ایک طرف لگتا ہو اور اس کو اس طرف یقین تو نہ ہو لیکن گمان غالب ہو، اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ 3 ہی ہوئی ہے لیکن شاید، اس میں 50-50 نہیں ہے، مور دین 50-50 ہے، یعنی 60 70 80 ہے اس طرف اور ادھر 10-20% ہے۔ تو ایسے شخص کو جس طرف اس کا ذہن جاتا ہو، اس کی رائے ٹھہر جاتی ہو، جو اس کو یعنی زیادہ گمان ہو جس بارے میں، اس پر عمل کر لے۔ مثلا 3 کا زیادہ چانس ہے تو 3 مانے اس کو، 4 کا زیادہ چانس ہے تو 4 مان لے، اس کی نماز اس طرح ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی رائے نہیں ٹھہرتی، اب یہ 50-50 والا ہو گیا بندہ، نہ اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 3 ہوئی ہے، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے، کہتا ہے دونوں برابر ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، تو اب ظاہری بات ہے یہ پھنس گیا بالکل ہی۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ 2 میں سے جو کم نمبر ہے اس کو شمار کرے گا اور ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ کے آخری کی دونوں رکعتوں میں بیٹھے گا اور پھر سلام پھیر کے سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تو یہ 3 کام اس کو کرنے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ 2 میں سے جو چھوٹا نمبر ہے اس کو سمجھے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی اتنی ہوئی ہے، تو مثلا 2 اور 3 میں اس کو کنفیوژن تھا، تو کہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میری 2 ہوئی ہے، تیسری نہیں ہوئی، 2 مانے، کم والا مانے، 3 یا 4 میں سے کم والا مانے، 3 مانے 4 میں، تو جو بھی ہو اس میں چھوٹے نمبر کو اپنی نماز شمار کرے۔ لیکن ظاہری بات ہے جو کہ 50-50 ہے، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ 3 ہوئی ہو، یہ تو 2 سمجھ رہا ہے اور اس کو کرنا بھی یہی ہے، تو ایسے نماز اس کو پڑھنی ہوگی کہ جس میں دونوں باتیں کور ہو جائیں۔ تو اس نے 2 شمار کیا، اس کو مزید 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تو فرض یا سنت سب کی ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی طریقہ ہے، تو سنت ہو یا فرض ہو۔ اب اسے 2 شمار کیا، لیکن چونکہ امکان تھا کہ 3 ہوئی ہے، تو پڑھے گا وہ ایسے کہ اس کی اگر 2 ہوئی ہوتی تب بھی نماز ہو جائے اور 3 ہوئی ہوتی تو تب بھی نماز ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اس نے، ہم یہی مثال لے لیتے ہیں کہ 2 اور 3 میں اس کو کنفیوژن ہوئی اور اس کا ذہن نہ 3 کی طرف مائل ہوتا ہے نہ 2 کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اب اس نے اپنے آپ کو 50-50 والے میں رکھا اور اس نے اپنے آپ کو یکسو کر لیا کہ میری 2 رکعت ہوئی ہے، 3 نہیں 2 ہوئی ہے، اور یہ ظہر کی نماز فرض ہے جو وہ ادا کر رہا ہے، تو اب اسے 2 اور رکعتیں پڑھنی ہے، تو یہ 2 رکعتیں اور پڑھے گا
بہت آسانی سے اس کی نماز بھی ہو جائے گی. لیکن چونکہ امکان تھا کہ یہ 3 ہوئی ہوتی، تو اب یہ جو 2 رکعتیں اس کو پڑھنی ہے وہ پڑھنی کیسے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں. وہ 6 فرائض ہیں. یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ ارکان جس سے وہ رکعت بنتی ہے اس میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں. تو ہر رکعت میں ہی کہہ لیجئے تقریباً ظاہر بات ہے ایک کے علاوہ، تو ہر رکعت میں 4 تو ہوتے ہی ہیں، اور باقی کچھ رکعتوں میں 1-2 اور ملا کے 6 ہو جاتے ہیں. کل نماز کے فرائض یا ارکان جنہیں کہیے وہ 6 ہیں. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ. اب یہ صرف پہلی دفعہ ہی کرنی ہوتی ہے اللہ اکبر جب نماز شروع کرتے ہیں، تو وہ تو ایک ہی دفعہ ہوگی، باقی رکعتوں میں نہیں ہوگی. اس کے علاوہ قیام یعنی کھڑے ہونا نماز کے لیے فرض ہے. اللہ کہ کسی کی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نماز میں قیام فرض ہے. نمبر 2 قراءت، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا. نمبر 3 بلکہ 4 کیونکہ 3 ہو گئے، تحریمہ، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو کہتے ہیں شروع میں، قیام جو کھڑے ہونا ہے، اور تیسرا قراءت قرآن کا کچھ حصہ، پھر رکوع، اور پھر 2 سجدے. یہ ہو گئے 5. اور آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا جس میں اتحیات پڑھی جا سکتی ہے، اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، آخری مرتبہ بیٹھنا. تو یہ اس کے فرائض ہیں. ہر نماز میں یہ 6 چیزیں ہونا ضروری ہیں. پھر جتنی رکعتیں اتنے رکوع ہوں گے، اتنے قیام ہوں گے، اتنی قراتیں ہوں گی، اور اس سے ڈبل سجدے، یعنی 2 سجدے مل کے ایک سیٹ کہہ لیجیے سجدے کا ہوگا. تو ہر رکعت میں 2 سجدے، اور شروع میں تکبیر تحریمہ اور آخر میں اتحیات میں جو بیٹھا جاتا ہے قعدہ اخیرہ اس کو کہتے ہیں، آخری رکعت میں. اب جب ہم واپس اپنے کیس کی طرف آئیں جس میں ہماری 2 اور 3 رکعت میں کنفیوژن ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کو 2 مانا، اور چونکہ وہ 3 بھی ہو سکتی تھی، تو اب جو ہمیں 2 رکعتیں اور پڑھنی ہیں، تو کھڑے ہو کے ہم جو پہلی رکعت پڑھیں گے 2 میں سے 2 تو ہم نے مان لی، اب یہ تیسری رکعت ہے. تو یہ تیسری رکعت اس بات کا امکان ہے کہ چوتھی بھی ہو سکتی تھی. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس چوتھی رکعت میں قعدہ اخیرہ کیا جاتا ہے، آخری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے اتحیات میں، وہ فرض ہے تو وہ ادا کرنا ضروری ہے. تو اس میں بھی اتحیات میں بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد دوسری رکعت کریں گے، جو چھوٹی تھی ہماری، جن کو ہم نے 2 مانا تھا اور 2 ہمیں پڑھنی تھی، تو دوسری 2 میں سے ایک پڑھ لی، لیکن اس میں بھی اتحیات میں بیٹھے. حالانکہ ہمارے حساب سے تو 2 ہوئی تھی، تو یہ تیسری ہے، اور تیسری میں تو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، کھڑے ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ پاسبلٹی ہے 50-50 کہ شاید یہ چوتھی ہو، تو اس لیے اس میں بیٹھنا بھی ضروری ہے، تو اس میں بیٹھیں گے. پھر کھڑے ہوں گے، اتحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے. اور کھڑے ہونے کے بعد یہ جو رکعت مکمل کریں گے اس میں بھی بیٹھیں گے، کیونکہ یہ تو ویسے ہی چوتھی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے 5 بھی ہوتی، تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں گے. سجدہ سہو اس لیے کریں گے کہ ہم نے تھوڑی بہت اونچ نیچ کر دی ہے نماز میں. یعنی تیسری رکعت اگر وہ ہوتی تو ہم اس میں بیٹھ گئے تھے، اور یہ ہماری 5ویں بن گئی. اور اگر دوسری تھی جیسا ہم نے اس کو اصل مانا، تب بھی ہم نے تیسری میں بیٹھ کے اضافی بیٹھے، تو اس کا سجدہ صاحب ہونا چاہیے، کیونکہ اگلے قیام میں ہم نے تاخیر کی. بہرحال یہ تو تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر دی جن کو تفصیل سمجھنے یا سیکھنے کا ذوق شوق بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو. تو اب آپ کے سوال کا جواب کو اتنا ہے، جب بھی آپ یہ بھول جاتے ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ یہ کم ہوتا ہے
یا بار بار ہوتا ہے. کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، سال میں ایک آدھ دفعہ، تو پھر اس نماز کو دہرا لینا چاہیے. جس کو بار بار یہ مسئلہ آئے کہ ہر ہفتے میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ آ جاتا ہے تو یا اس سے زیادہ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ طے کرے کہ کیا وہ 2 میں سے ایک کی طرف اس کا ذہن لگ جاتا ہے کہ 3 یا 2 یا 4 کتنی ہوئی ہے، اور اگر نہیں تو بس وہ 50-50 والا ہے. اس کو چاہیے کہ جو بھی نماز ہے اس میں سے چھوٹے والے نمبر کو شمار کرے، اور جو آخری رکعت ہو سکتی تھی بڑا نمبر شمار کر کے اس میں بھی بیٹھے اتحیات میں، اور چھوٹے نمبر کے حساب سے بھی نماز کی رکعتیں مکمل کرے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.